السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں میں سمجھتا ہوں سب کی زندگی میں جہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ انتظار میں گزرتا ہے۔ انتظار کرنا، کسی چیز کا انتظار کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر چند دن پہلے جو ہے سب لوگ جو ہے بقرعید کا انتظار کر رہے تھے، بقرعید ختم ہو گیا، اب انتظار کرنے والے محرم کا انتظار کر رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ربیع اول کا انتظار کریں گے، ربیع اول کا مہینہ کا انتظار کریں گے، اسی طریقے سے شعبان ہے تو پھر رمضان ہے۔ تو مہینے کے اعتبار سے اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے جیسے ہر کوئی انتظار میں رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صبح سے لے کر کے شام تک جو آدمی مزدوری کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ کتنا جلدی وقت پورا ہو جائے تاکہ شام کے وقت کی ہماری مزدوری مل جائے۔ ہفتے میں جس کو مزدوری ملتی ہے تو وہ ہفتے کا انتظار کرتا ہے۔ مہینے میں جو اس کی سیلری ملتی ہے، مہینہ ملتا ہے تو مہینہ کے ختم ہونے کا انتظار ہوتا ہے۔ بعض بچے جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں، میری پڑھائی کب ختم ہو جائے، ایگزام سے کب فارغ ہو جائے، اور تو رزلٹ کا انتظار ہے، رزلٹ آ گیا تو جاب کی تلاش ہے تو اس کا انتظار ہے۔ اسی طریقے سے غیر شادی شدہ ہے تو شادی کرنے کا انتظار ہے کہ کب میری شادی ہو جائے، شادی ہو جاتی تو اب انتظار ہے کہ بچے ہو جائے، بچے ہو گئے تو پھر جو ہے اب انتظار ہے کہ بچے کی تعلیم پڑھائی لکھائی کا مسئلہ ہے۔ غرض اسی طریقے سے کوئی آدمی بیمار ہے، آدمی جانچ کے لیے کوئی رپورٹ دیے ہوا ہے تو انتظار ہے کہ بھائی رپورٹ اچھا آ جائے۔ تو اس طرح جو ہے ہماری زندگی کا اکثر حصہ انتظار میں گزرتا ہے، اور وہی ایمان والا کامیاب ہے جو دنیا میں رہ کر کے آخرت کا وہ منتظر ہے، آخرت کا بھی انتظار ہے کہ جنت مجھے کیسے مل جائے گی، جہنم سے میں کیسے بچ جاؤں گا، قبر کی میری زندگی کیسے اچھی ہو جائے۔ اگر اس بات کا انتظار ہے اور اس انتظار کا فکر کرنا تو اگر کوئی آدمی فکر آخرت کا اپنا انتظار بنائے ہوا ہے، فکر آخرت کو جو ہے اپنا نصب العین بنائے ہوا ہے اور آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے اور آخرت کا ہر وقت جو ہے اس کی جو ہے تیاری کے اندر لگا ہوا ہے، ایسا شخص کامیاب ہے۔ تو لہذا جس طریقے سے ہم دنیا میں رہ کر کے ہم دنیا کی چیزوں کی اور دنیا کے بارے میں ہم اس کا منتظر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہر ایمان والے کو اپنی آخرت بنانے کی اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے، ہر وقت آدمی کو تیار رہنا چاہیے، اور ہر وقت جو ہے اس کی فکر میں آدمی اپنے عمل کو دیکھیے انتظار کرنے کا کیا مطلب یہ ہے، آخرت کا انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے، اور آخرت کی تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے آدمی جو عمل کر رہا ہے آدمی اس عمل کو دیکھے۔ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پر آدمی پانی پی رہا ہے، اب اس میں آخرت کی کیا تیاری ہے؟ یہ میں پانی پی رہا ہوں، اس میں آخرت کی کیا تیاری ہے؟ ہاں اس میں بھی ہمارا اس عمل بھی آخرت کی تیاری ہے کہ پانی ہم سنت کے مطابق پئیں گے، بیٹھ کر کے پئیں گے، دائیں ہاتھ سے پئیں گے، اسی طریقے سے پانی کو دیکھ کر کے پئیں گے، بسم اللہ پڑھ کر کے پئیں گے، 3 سانس میں پانی کو پئیں گے۔ اگر اس طرح جو ہے ہم پانی پئیں گے تو انشاءاللہ یہ پانی پینا دراصل جو ہے یہ آخرت کی تیاری میں لکھا جائے گا، اس پر ہمیں اجر ملے گا آخرت میں، اور آخرت میں اس سنت پر عمل کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا۔ کھانا کھا رہے ہیں، اسی طریقے سے سو رہے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو کام کر رہے ہیں اگر اس کو سنت کے مطابق اگر بنا لیا جائے تو یہ دنیا کا کام بھی آخرت کا کام بن جائے گا۔ اسی طریقے سے دکانداری ہے، اسی طریقے سے تجارت ہے، اسی طریقے سے جاب ہے، نوکری ہے، ہر کام کو جو ہے آدمی کر رہا ہے کہ میرے اوپر جو ہے میری بیوی، میرے بچے، میرے اہل و عیال، میرے خاندان جو میرے ماتحت ہے، سب کی ذمہ داری ہے، میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اور کپڑے وغیرہ کا اور گھر کی ساری ضروریات کا خیال رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں کام پر جا رہا ہوں، اس لیے میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، اس لیے میں دکان پر جا رہا ہوں، اس لیے میں مزدوری کر رہا ہوں۔ اگر اس نیت سے آدمی کام کے لیے نکلتا ہے، آپ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوگا، ایماندار تاجر ہوگا، جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں کرتا ہے جی، اور غلط چیز کو سیل نہیں کرتا ہے، غلط چیز کو نہیں بیچتا ہے،
صحیح طریقے سے اگر وہ تجارت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن نبی کا جو درجہ ہوگا جنت میں، اس درجے سے کم، اس درجے کے بعد جو ہے نچلے والے درجے میں نبی کے بعد درجہ جو ہے اس سچے تاجر کا حشر ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر جو مستورات ہے، گھر کا جو کام کرتی ہے، جو گھر کے اندر ماں بہنیں گھر کے اندر کام کرتی ہیں، اگر وہاں پر بھی اگر وہ اپنی نیت کو درست کر لے اور اپنی نیت کو اچھی کر لے اور آخرت کی فکر کے آخرت کو سامنے رکھ کر کے اگر گھر کا وہ کام کرتی ہے، میں گھر میں صفائی کر رہی ہوں اس نیت سے کہ گھر میرا صاف ستھرا، گھر میں برکت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو پسند فرمایا ہے، فرشتوں کو اچھا لگتا ہے۔ گندگی جو ہے وہ شیطان، گندی جگہ پر شیطان آتا ہے اور صاف ستھری جگہ پر فرشتے آتے ہیں۔ اس طرح اور اسی طریقے سے گھر کی صفائی کی وجہ سے گھر کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اس نیت سے گھر کی صفائی کر رہی ہے، کپڑوں کی صفائی کر رہی ہے، برتنوں کو صاف ستھرا رکھ رہی ہے، اسی طریقے سے کھانا بنا رہی ہیں، اس نیت سے میرے ہاتھوں کے بنے ہوئے کھانے جتنے لوگ کھائیں گے اس سے قوت ہوگی، طاقت ہوگی، اس سے لوگ نماز پڑھیں گے، اللہ کی دوسری عبادت کریں گے، انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو انشاءاللہ آپ یہ سمجھ لیجئے اس عمل پر بھی، گھر کے کام کاج پر بھی اور گھر کی سارے کاموں پر بھی اللہ تبارک و تعالی ماں بہنیں اور اسی طریقے سے اگر کوئی مرد حضرات اگر گھر کا کام اگر کر رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ کہنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے، اس ویڈیو کے اندر جو ہے خاص طور سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آدمی جو ہے ہر کام کو کرنے سے پہلے آدمی جو ہے اپنی نیت کو وہاں درست رکھے، نیت کو آدمی صحیح کر لے اور اللہ اور اس کو راضی، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت سے آدمی ہر کام کو کرے، انشاءاللہ دنیا کا کام بھی آخرت والا کام بن جائے گا اور انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا۔ اور جو خالص اللہ کے لیے جو اور عبادت ہے، جیسے مثال کے طور پر روزہ رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ سب چیز تو ہے ہی، انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا اور اس پر بھی اجر ملے گا۔ دنیا میں رہ کر کے ہم دنیا کی تیاری کر سکتے ہیں، نہ کہ مرنے کے بعد ہمیں قبر میں تیاری کا موقع ملے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ہمیں موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس موقع کو غنیمت جانے اور زیادہ سے زیادہ دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و